بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اپنا پہلا سبق شروع کریں گے۔ سورۃ الانفال، الدرس الثانی، جز الف، آیات 29 تا 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سب سے پہلے آیات میں تقوی کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم تقوی کے مفہوم کو جانیں گے کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، برائیوں سے بچنا، گناہ اور ناپاکی سے پرہیز کرنا۔ اس کے بعد فرقان کا لفظ آیا ہے، تو فرقان کی امتیازی حیثیت ہم یہاں پر بتائیں گے کہ مومن تقوی اختیار کرے تو ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہوگی، ان کو فرقان کی نعمت سے نوازا جائے گا، یعنی ان کو حق و باطل میں تمیز کرنے والی ایک قلبی بصیرت عطا فرمائی جائے گی، ان کے پاس مومنانہ فراست ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرقان عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ختم کر دے گا اور ان کو بخش دے گا۔ تو یہاں پر ان کی تکفیر یعنی اخطاء اور عیوب کی پردہ پوشی پر ازالہ کیا جائے گا، یعنی یہ دوسرا انعام ہوگا کہ ان کے گناہوں کو چھپایا جائے گا تاکہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے، ان کو ایسا ڈانپ جائے گا کہ ان کا نام و نشان نہ رہ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ان کی گناہوں کو بخش دے گا، یعنی جو متقین لوگ ہیں ان کے لیے تیسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ معاف فرمائے گا جو بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے زرزد ہوں گے۔ یہ مد نظر رہیں کہ بخشش عظیم انعام ہے جو رحمت خداوندی سے ملا کرتی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا فضل والا ہے، فضل صرف مومن کے لیے خاص ہے، یعنی جو لوگ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرتا ہے، اور جو عام انسانیت ہے، جو عام لوگ ہیں تو تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں پر فرماتے ہیں مکر کرنے والوں یعنی تدبیر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرے، قتل کرے یا انہیں نکال دے۔ تو یہاں پر قریش کے سرداران جو دار الندوہ میں جمع ہوئے اور اس خطرے کے سدباب کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کے لباس میں شامل تھا۔ ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور تا حیات قید کر دیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کیا جائے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ باہر کے لوگ مسلمان ہو کر مکہ پر چڑھائی کر لیں گے۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہمیں اس کا قصہ ہی پاک کر دینا چاہیے۔ شیطان نے فوراً حامی بھری۔ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان لیا جائے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں تو کام تمام کر دیا جائے۔ بنی عبد مناف
سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے کیونکہ خون بٹ جائے گا، یعنی خون بٹ جائے گا، یعنی ہر قبیلے کا ایک جوان ہوگا، تو اسی وجہ سے وہ سارے قبیلوں سے بدلہ نہیں لیں گے۔ یہاں بٹ جانے سے یہ مراد ہے۔ اس سازش کی اطلاع جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، مٹی میں خاک لی، سورہ یاسین پڑھتے باہر تشریف لائے۔ سب کافر اندھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انتظام کیا تھا، یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت فرمائی اور کافروں کی تدبیر پر مٹی پڑ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تدبیر ناکام کر دی۔ اس کے بعد جب وہ اپنی تدبیر میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ پیش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات سو سکا، ایسا سویا کہ میں زندگی میں نہیں سویا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ کل صبح یہ امانتیں سپرد کر کے واپس آنا، تو اسی وجہ سے میں نے اس رات بہت اچھی طریقے سے نیند کی، یعنی اچھی طریقے سے میں سو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیاتیں، قالو، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کہتے ہیں، قد سمعنا، البتہ ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، کہ ہم کہہ لیں ان جیسی یا اس جیسی، ان هذا نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، صرف پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے یا پہلے لوگوں کی کسی کہانیاں ہیں، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے، یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان جیسی آیاتیں تو ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ کہنے لگے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ کتاب، اگر تمہاری یہ کتاب، یہ نبی، یہ سچ اور برحق ہے، هو الحق، وہ حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، فامطر، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر، من السماء، آسمان سے، اب ائتنا، یا لے آ ہم پر، بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو آگے آیت میں ہے وما کان اللہ، اللہ نہیں ہے ایسا، اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام ان میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم، انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، جبکہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ مشرکین خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے تو غفرانک کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کی معنی ہے بخشش مانگنا، تو وہ خود بھی اللہ سے بخشش مانگتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کی۔ ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم، وہ بنا دے گا، لکم، تمہاری لیے، فرقانا، فرقان، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ فضل والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، يَمْكُرُ، خفیہ تدبیر کرتے تھے، بکا، آپ کے بارہ میں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لیثبتوک، تمہیں قید کر لے، او یقتلوک، یا قتل کر دے،
او یخرجوکا یا نکال دے تمہیں، ویمکرونا وہ خفیہ تدبیر کرتے تھے، ویمکر اللہ اور خفیہ تدبیریں کرتا ہے اللہ، واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والا۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا البتہ ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا کہ ہم کہہ لیں، مثلا اس کی مثال، ھذا اس، ان نہیں، ھذا یہ، الا اساطیر الاولین مگر صرف قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ وَإِذْ اور جب قالوا وہ کہنے لگے، اللہم اے اللہ، ان کان اگر ہے، ھذا یہ قرآن، هو الحق وہ حق، من عندک تیری طرف سے، فامطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر سے، من السماء آسمان سے، او ائتنا یا لے آ ہم پر، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذب لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون جبکہ وہ خود بخشش مانگتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے مشکل الفاظ اور ان کی معنی لکھنا، اور پہلا کویسچن یہ کاپیوں میں خوش خط لکھیے۔ والسلام۔